رسی کو پکڑتا تھا، اپنے پیر میں دیتا تھا، پھر اوپر سے پکڑتا تھا، پھر پیر میں دیتا تھا، اس طرح پکڑ پکڑ کے اوپر آتا تھا۔ اب بھی آتے ہوں گے لیکن اب ایسا عام نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن کریم کی شکل میں اللہ نے آسمان کی طرف سے اس دنیا میں اور اس جہنم میں رسی لٹکا رکھی ہے، اور یہ رسی اتنی مضبوط ہے کہ ساری دنیا اس پہ لٹک جائے تو یہ رسی ٹوٹ نہیں سکتی، یہ سب کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جا سکتی ہے۔ یہ رسی چھوٹ سکتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی۔ ساری دنیا کی طاقت اس کو پکڑ لے اور ساری دنیا اس پہ لگ جائے تو یہ رسی سب کو اٹھا کر جنت میں لے جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ٹوٹ جائے اور جو اس پہ لگا وہ بھی جہنم میں رہ جائے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم سے جو منسلک ہو رہا ہے تو گویا اس نے رسی کو پکڑ لیا، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے منسلک ہو، چاہے پڑھ کر ہو، پڑھا کر ہو، چاہے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا کر ہو، نازلہ کلام پاک پڑھا کر ہو، یا چاہے پڑھنے والے بچوں کا تعاون کر کے ہو، ان کا تعاون کیا، ان کو مشورے دیے، ان کے اوپر پیسے خرچ کیے، یہ سب طریقے قرآن کریم کی جو رسی اس دنیا میں پڑی ہوئی ہے اس سے منسلک ہونے کے ہیں۔ جو قرآن کریم سے منسلک ہونا چاہتا ہے، چاہے وہ مالی اعتبار سے، چاہے وہ پڑھنے پڑھانے کے اعتبار سے، اور چاہے وہ مشوروں کے اعتبار سے، اور چاہے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے لیے وقف کرنے کے اعتبار سے، یہ تمام کے تمام آدمی اللہ کی اس رسی کو پکڑنے والے ہیں۔ تو ہمیں تو یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اور آپ اللہ کی اس رسی کو ہم نے پکڑ رکھا ہے، اور وہ رسی ہمیں اس جہنم میں چھوڑ کر نہیں جائے گی، وہ رسی ہمیں کہاں لے جائے گی؟ وہ جنت میں انشاءاللہ لے کے چلی جائے گی۔ اگر کسی حافظ قرآن پہ ایک پیسہ بھی خرچ ہو گیا تو گویا اس ایک پیسے والے نے بھی اس رسی کو پکڑ لیا۔ کسی کے 1000 روپے لاکھ روپے خرچ ہو گئے تو اس آدمی نے اس رسی کو پکڑ لیا۔ کسی نے حافظ قرآن کو مشورہ دیا کہ تم پڑھ لو، اس نے اس رسی کو پکڑ لیا۔ کسی نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے وقف کر دیا اور قرآن کو نازلہ پڑھانے کے لیے آمادہ کر دیا تو اس نے